کسی ایک بھی ریفارمر نے یعنی مصلح کسی ایک بھی اس شخصیت نے جنہیں آج لوگوں نے کہیں بھگوان یا خدا بھی بنا لیا ہے، جو کسی مختلف کہیں مذاہب کے فاؤنڈر یا بانی کہلاتے ہیں، کسی ایک نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ دنیا میں غالب آئے گا ہمارا نظام، ایک نے بھی کبھی نہیں کیا۔ یہ یقین نہیں تھا، وہ جو ٹھیک سمجھ رہے ہیں اصلاحات کرنے کے بعد وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اس وقت یہ اعلان کیا جب ان کے مٹھی بھر فالوور جن کی تعداد 100 بھی نہیں تھی، اس وقت 50 کے قریب تھی، انہوں نے کہا قیصر اور کسریٰ کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے، تم اسے مانو جو میں لے کر آیا۔ جیسی حالت کے اندر تھے لوگ اسے اس وقت کا سب سے بڑا مذاق سمجھتے ہوں گے، لیکن ایک یقین تھا یہ ہوگا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، تیسرا خطبہ ہے ایک ہی موضوع سے متعلق۔ دنیا کے اندر اس وقت مذاہب کی دنیا میں جو رجحان چل رہا ہے وہ تمام مذاہب کو لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ لا مذہبیت، لا ادریت، ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم کی طرف جا رہے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر مذہب سے۔ کچھ لوگ ایک مذہب کو چھوڑ کر وہاں مطمئن نہیں ہوتے، دوسرے میں جاتے ہیں۔ یہ آپس میں ادلا بدلی تمام مذاہب میں چھوٹے سے لیول پر یہ بھی چل رہی ہے۔ بڑا وہ ہے جو سب مذہبوں سے نکل کر کے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، جو وہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلے خطبے میں نے اس کی تفصیلات رکھی تھی۔ اس کے بعد پھر رکھا تھا کہ مذاہب کو تو چھوڑیں گے ہی لوگ، اس لیے کہ وہ ایک مکمل نظام نہیں بچے کسی جگہ۔ ان کی خرابیوں پر روشنی ڈالی تھی، اسے لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں، مختلف مذاہب کو سمیت جو مسلمانوں کا مذہب ہے اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں دین کیا کہتا ہے۔ پچھلے خطبے کی تفصیلات تھی، اور پھر یہ اس کی ایک آخری کڑی باقی تھی۔ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ دنیا کو آنا ہے دین پر، ایک نظام پر، صحیح نظام پر۔ دنیا آ رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر نہیں آ رہے، ان میں سے بہت سے وہ جانتے نہیں، بہت سے ایسے کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں جسے وہ اپنا رہے ہیں، ان میں سے اکثر بعض جانتے بھی ہیں، اور ان خرابیوں کو وہ اپنے یہاں دور کر رہے ہیں جن خرابیوں سے دنیا میں بہت بد امنی پھیلی، اشانتی پھیلی، چاروں طرف خون بہتا رہا، انسان کی مساوات ختم ہو گئی، انصاف ختم ہو گیا۔ اصل میں تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا، جہاں میں سارے کلچرز اور سب کا نام لے کر کہوں کہ پھر دوبارہ کہہ دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا جن کا میں نام لوں گا کہ انہوں نے کوئی اسلام کو پڑھ کر یا مسلمانوں سے سیکھ کر لی چیزیں، لیکن ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے بڑی تباہیوں کا سامنا کرنے کے بعد اپنے یہاں جو اصلاحات دنیا میں وہ امپلیمنٹ اور نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ 1500 سال پہلے دی گئی تھی۔ ایسے نقصان اٹھا کر ٹرائل اینڈ ایرر یعنی ٹرائی کر لیں، ایسے دنیا اسی جگہ آئے گی جس جگہ پر اس کو شروع میں آ جانا چاہیے تھا۔ جس جگہ وہ آ جاتی، اگر جو لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دین کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے ان جگہوں سے، ان سورسز سے لیتے، اس ترتیب سے جو بتائی گئی تھی، اور وہ ذمہ داری بھی پوری کرتے اجتماعیت کی کہ لوگوں کے سامنے رکھتے مسائل کا حل، اور دنیا کے سامنے رکھتے۔ ایک گولڈن ایج گزری مسلمانوں کی، تقریباً 500 سال کی۔ اس میں آپ چاہے وہ گوگل کر کے دیکھ لیں، 9th سینچری سے 14th سینچری تک
اگر آپ نام ڈالیں دنیا کے کسی بھی علم کا، سائنس کا، دوسرے اور میڈیسن کا، دوسرے اور علوم کا، کسی کا بھی نام ڈالیں تو آپ کو شاید اکا دکا کوئی اور مسلمان کے علاوہ ملے۔ تب ان 5 صدی کے اندر وہ تمام مسلمان تھے۔ ان چیزوں کو، جن رسولوں کے، یعنی یہ دین تھا جس نے دنیا کو مسخر کیا تھا، جس کی تعلیم کے نتیجے میں پوری دنیا جو ہے وہ کنٹرول میں آئی تھی۔ اور پھر جب یورپ میں انڈسٹریلائزیشن ہوا، صنعتی انقلاب آیا، تو اس صنعتی انقلاب کے اندر انہوں نے اسلام کے اس حصے کو لیا، وہیں سے مسلمانوں کے 500 سال کا جو دور تھا، اسلام کے اس حصے کو لیا مادی طریقے کے، اور دنیا کو، یونیورس کو، کائنات کو کنٹرول کرنے کا۔ اخلاقی اور مورل حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہاں پر ایک زبردست ٹکراؤ تھا عیسائیت جو پادری کہتے تھے اس میں، اور وہ جو دنیا کی ترقی تھی اور جو کچھ ان کو دنیاوی علوم کے یا سائنس کے لوگ بتاتے تھے، اس میں ٹکراؤ تھا۔ تو انہوں نے اس حصے کو چھوڑ کر اس کو انہوں نے لیا۔ اس کو لینے سے ہوا یہ، خالی صرف مادیت کو لیا، اخلاقی اصول چھوڑ دیے، یعنی لیا انہوں نے۔ میں پھر دوبارہ کہہ دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے کوئی قرآن پڑھ کر لیا، لیکن یہ چیزیں تو انہوں نے مسلمانوں کے یہاں سے لی جو ان کے پاس آئیں۔ مادی ترقی، میٹیریل جو تھا، مادی جو ترقی تھی، اس میں آپس میں خوریز جنگیں ہوئی۔ سارا یورپ جو آگے بڑھا تھا صنعت انقلاب کے ساتھ میں، وہ آپس میں ٹکرا گیا ایک دوسرے سے۔ انسانوں نے انسانوں کے اوپر جگہ جگہ قبضے شروع کیے دنیا کے اندر، اس کے نتیجے میں آپس میں جنگیں ہوئیں، پورے یورپ میں تباہیاں آئیں۔ یہ تباہیاں جا کر رکی، کسی حد تک جب رکی، میں نے الگ ایک خطبے میں اس کی تفصیلات بتائی۔ یہ جہاں جا کر رکی، وہاں پر پہلے تو ایک فرانس میں لیگ آف نیشنز بنی، امن قائم کرنے کے لیے، جنگیں روکنے کے لیے۔ وہ زیادہ دن نہیں چلی، مشکل سے 25 سال، وہ 1920 میں بنی تھی، اور پھر 1945 میں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی اقوام متحدہ وجود میں آئی، دنیا میں امن قائم کرنے اور جنگوں کو روکنے کے لیے آپسی۔ اس کا پہلا کنونشن یونائٹڈ نیشنز کا، جس میں شروع میں سب 52 ملک شریک ہوئے تھے، اس کا جو پہلا کنونشن تھا، جنرل اسمبلی کا اجلاس، وہ لندن میں ہوا جنوری 1946 میں۔ اس سے 1350 سال پہلے، 1325 سال پہلے، ان 52 ملکوں کے نمائندے کی بات نہیں ہے جو جنرل اسمبلی کہلائی، 1,44,000 لوگوں کا ایک اجلاس مکے میں ہوا۔ وہ الگ الگ حصوں سے آئے تھے، جہاں تک دین کا پیغام پہنچا تھا وہاں سے، اور یہ پہلا انٹرنیشنل پیس کنونشن تھا دنیا کے اندر، اور اقوام متحدہ کا یہ پہلا تصور تھا جو 1350 سال پہلے آیا۔ اور اس میں جو ڈکلیریشنز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئے، وہ آج تک ایک گولڈن یا سنہری اصول ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا مساوات کا، کہ دنیا کے سارے لوگ، دنیا میں مساوات، انسانی برابری کا کوئی تصور کہیں نہیں تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ دنیا کے سارے لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کوئی کسی عرب کو، کسی عرب کے باہر والے کے اوپر، اعجمی کے اوپر، اور کسی عرب نان عرب کو، اعجمی کو کسی عرب کے اوپر کوئی پریفرنس نہیں ہوگی، ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی اگر کسی کو پریفرنس ہوگی۔ کیونکہ جاہلیت کی سب رسموں کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، آج سے تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہو گیا، خون کی حرمت ہے، کوئی کسی کا ناحق قتل نہیں کرے گا۔ جنگیں چل رہی تھیں
جس کی لوگوں کو وجہ نہیں معلوم تھی، بہت پہلے آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی کہ ہم یہ دو خاندان تو آپس میں لڑتے ہیں، کب شروع ہوئی تھی اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اس طرح کی جنگیں تھیں، کس وجہ سے شروع ہوئی تھی اس کا پتہ نہیں تھا، قبیلے جو لڑ رہے تھے، ان کا وہ ساری جنگیں آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ رکیں گی، پاور آئی تھی، اس پاور کے بعد پھر یہ کنونشن ہوا تھا، اس کنونشن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج سے یہ ساری جنگیں روک دی جائیں گی، یہ بے مقصد بے مطلب کی جنگیں ہو رہی ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان بنو ہاشم کے جنگوں کو میں روکنے کا اعلان کرتا ہوں۔ لوگوں کا ایکسپلائٹیشن، استحصال جو سود کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے آج خاتمے کا فائنل اعلان کر رہا ہوں میں۔ اب سود نہیں دیا جائے گا، اس طریقے سے کسی کا ایکسپلائٹیشن، سرمایہ دارانہ نظام جو جگہ بات کو اپنی ترقی یافتہ شکل میں تو دنیا میں بات کو آیا، لیکن ہر ایک اپنے سرمایہ سے جو دل چاہے کرے، جو کرتے رہے تھے یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور ان کا کہ یہ آج سے ختم، اور سب سے پہلے میرے خاندان میں اپنے چچا عباس جو انہوں نے قرضے دے رکھے تھے اور سود آتے تھے، سب سے پہلے میں وہاں سے ختم کرتا ہوں، ایبالش کرتا ہوں کہ اب پرانا جتنا سود تھا سارا ختم، ایسے ہی جتنی لوگ کا تھا وہ سب ختم۔ کہا کہ لوگوں تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں، جیسے تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں، میرے بعد ان کا خیال رکھنا، اور کچھ تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں کچھ لوگ جو غلام کہلاتے تھے اس وقت، میں تمہیں ان کے حقوق کی توجہ دلا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ انسانی حقوق، انسانی مساوات، عورتوں کے حقوق، آپس میں جنگوں کو روکنا اور بند کرنا، اور پھر بہت سے ہیں، بڑا لمبا ہے وہ، آپ پڑھ کر دیکھیے اسے، بڑا ایمان افروز، بڑے زبردست اس کے اندر جو اعلانات تھے، وہ اعلانات دنیا کے اندر پہلا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، جو پہلی انٹرنیشنل پیس کانفرنس تھی، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے تعلق کی وجہ سے وہ جب یہاں سے جائے گا حساب دے گا تو بخشا جائے گا، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر، میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، گائیڈنس کے لیے آیا ہوں میں، رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ یہ یہاں پر یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کا پہلا اجلاس 1946 میں ہوا، اس سے 1350 سال پہلے اس سے بہت زیادہ نکات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر تو ٹوتھ لیس جو اقوام متحدہ کی آج تک جو دفعات ہے، اس سے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکا، دنیا کے کسی حصے میں کبھی نہیں ہوا، امن قائم کبھی نہیں ہو سکا، اس وقت امن قائم ہوا تھا۔ دنیا نے بہت سے اس کے بعد آگے چلے، یورپ کی ترقی کے بعد جگہ جگہ دنیا اسلام کے اصول لیتی گئی۔ یہ اسلام کا اصول تھا کہ اکٹھا ہونے کے بعد آپس میں بات چیت سے ایک دوسرے کے ساتھ میں ایگریمنٹ سے چیزیں طے کریں، بجائے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے اور جنگیں کرنے کے، جو 1350 سال بعد دنیا کی سمجھ میں آیا، وہ بھی بہت آدھا ادھورا نامکمل، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا آج کی تاریخ۔ یہ میں نے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں بتایا، بہت مختصر سا یورپ کے بارے میں بتایا۔ پھر دنیا نے 20ویں صدی میں 3 بڑے نظام دیکھے جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں چل رہے ہیں۔ ایک اپنی ماڈرن شکل میں ایک سرمایہ دارانہ نظام، جسے ہم کہہ سکتے ہیں فری اکانومی، آزاد معیشت، جس کا جتنا دل چاہے کمائے، اس کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں، اس کی یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی دیکھے کہ کون لوگ ان کے لیے کما رہے ہیں، کون محنت کر رہے ہیں، اور وہ غریب ہیں اور فاقے کر رہے ہیں اور پس رہے ہیں۔ اس کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جتنے لوگ تھے اس وقت، اب تو یہ ہوا تو اب چلی ہے لادینیت، لامذہبیت کی، لادریت کی۔ اس وقت خدا کو ماننے والے لوگ تھے، بڑی تعداد اس میں کرسچینٹی کو مانتی تھی۔ قرآن نے کہا ہے ایٹیچیوڈ، ان کے سوچنے کا انداز جو ہوتا ہے سرمایہ دار نظام کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اصول بتائے جاتے ہیں اللہ کے دیے،
فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن کے پاس کم رہ گیا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے جنہوں نے زیادہ کما لیا ہے، ان کمزوروں کا حق ہے، ان کے مال میں ان کا رائٹ ہے، ان کا احسان نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ کر دیں، حق ہے ان کا۔ یہ اصول تھے، تفصیلات تو یہاں پہ رکھنے کا آج اس وقت نہیں ہے۔ تو وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی ذہنیت قرآن نے بتائی وہ یہ تھی کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ نے روزی دی، صلاحیتیں دی تھی، تم نے زیادہ کما لی، تو اس میں سے تمہیں اب ان کے اوپر خرچ کرنا ہے اپنی ذات کے بجائے، ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے جن کے پاس نہیں ہے، اس میں ان کا حق ہے، رائٹ ہے ان کا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا، جو اس نظام کا، اس اصول کا انکار کرتے ہیں، وہ اس اصول کے ماننے والوں کو یہ جواب دیتے ہیں، اس وقت بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں، ہمیشہ دیا کریں گے، اللہ چاہتا تو انہیں خود کھلا دیتا، اسی کی مرضی نہیں ہے، ہم اسی نے کم صلاحیتیں انہیں دی تھی، یہ ایسے رہ گئے، تو ہم انہیں کھلائیں، ہمیں زیادہ دی ہیں صلاحیتیں، یہ تو اسی کا نظام ہے اور اسی کی مرضی ہے۔ جواب یہ دیتے ہیں، کم سے کم ذہنیت یہ ہے، چاہے وہ اللہ کا نام نہ لیتے ہوں درمیان میں، آج کے جو سرمایہ دارانہ نظام کے ہیں، وہاں ہمدردی نہیں ہے، وہاں سامنے سے کوئی چیریٹی کی، اس چیریٹی سے احسان جتایا، دین آیا تو اس نے کہا کہ احسان جتایا تو ساری چیریٹی ختم، کچھ بھی نہیں کیا، وہ حق تھا ان کا جو تم دے رہے تھے، اور لوگوں کا سودی نظام سے پیسہ اپنے پاس جو کھینچتے ہیں اس میں سے احسان جتا کر کہیں کہیں کچھ مدد کر دیتے ہیں۔ یہ نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے فری اکانومی کا۔ یہ امریکہ کے اندر یہ نظام جو ہے سب سے، یعنی لگاتار اگر کہیں پر بڑھا چلا، برطانیہ سے شروع ہوا، ان کے انٹرنیشنل جب وہ پوری دنیا پر چھا گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اب سب سے بڑا اس کا سینٹر جو ہے وہ امریکہ ہے، USA، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ 20ویں صدی میں یہ وجود میں آیا کمیونزم، اس کا جو پریکٹیکل اس کی شکل تھی، کارل مارکس اور فریڈرک اینجلز کے فلسفے کے بعد عملی طور پر 1917 کے اندر ایک حکومت USSR، سوویت یونین کے نام سے وہ قائم ہوئی۔ اس انقلاب کو لانے میں لاکھوں لوگ، لاکھوں، اس وقت کی پاپولیشن کے لاکھوں، ان کا قتل عام ہوا، اور پھر وہ کمیونزم جو ہے وہ دنیا کے بہت سے حصوں میں پھیلا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ محنت کرنے والے طبقہ، اس کا پیٹ بھرنا چاہیے، اور ڈکٹیٹرشپ اصل میں ان کی ہونی چاہیے۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ انسان کا اصل مسئلہ پیٹ ہے، اس کے علاوہ انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ پیٹ والا مسئلہ حل کر دیا جائے، بھوک والا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ قرآن نے تو اس بات کو لیا کہاں سے انہوں نے، میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن سے لیا، لیکن اس اصول کو لیا انہوں نے اس لیے کہ دنیا کے اندر انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام سے ان کا استحصال ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس اصول کو لے لیا۔ اس اصول کو لینے کے بعد جو ظلم و ستم ہوا وہ تو اپنی جگہ، اس کی تفصیل میں نہیں رکھ رہا یہاں، لیکن یہ بات قرآن نے کہی تھی تقریباً 1500 سال پہلے۔ جنتی معاشرہ، جو آئیڈیل سوسائٹی جو وجود میں آئے گی، اس سوسائٹی کے اندر جنتی معاشرہ جو وجود میں آئے گا، آپ لوگ 3 چیزوں ایسینشیل بنیادی ضروریات کا نام لیتے ہیں نا، روٹی، کپڑا، مکان۔ قرآن نے 4 چیزیں کہیں، نے کہا وہ جو جنتی معاشرہ، وہ آپ حضرت آدم کو جب بھیجا تھا کہا تھا یہ ہوگا جنتی معاشرہ، وہاں جا کے تو جنت میں یہ ہوگا، لیکن یہ نظام زمین میں ہونا ہے، چلنا ہے۔ نے کہا اس نظام کے اندر کوئی بھوکا نہیں ہوگا، اس نظام کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے تن کے اوپر ٹھیک کپڑے نہ ہوں، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اس نظام کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو کھلا آسمان ستائے اور سر پر اس کے شیلٹر نہ ہو، بنیادی ضرورت رہنے کی مکان۔ اور ایک چیز اور کہی تھی، لا تظمأ فیہا، ہر ایک کو فریش واٹر، اچھا واٹر، صاف ستھرا پانی فراہم ہونے کا حق۔ آج دنیا سمجھ رہی ہے پانی کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ادھر پانی کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے۔
اپنی پیاس کے لیے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں جو ہیں یہ سب کی پوری ہوں گی تب وہ جنتی معاشرہ ہوگا۔ اس ڈکلیریشن میں جو اعلان کیا تھا جنہیں وہ نام آیا تھا کہ لوگوں میں، اور اس ڈکلیریشن کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مہینے حیات رہے، مشن پورا ہو گیا تھا، اللہ نے واپس بلا لیا۔ اس کے اندر یہ جو عورتوں کا اعلان کیا تھا، غلاموں کا اعلان کیا تھا، اس لیے کہ یہ 2 طبقات وہ تھے، اور رنگ اور نسل اور خون کی بنیاد پر ایک دوسرے سے سپیریئر ہونا، انفیریئر ہونا، یہ 3 چیزیں جو دنیا کو تباہ کر رہی تھیں۔ یہ 2 طبقے کمزور تھے۔ جو عورتیں ہیں پوری دنیا میں ان پر ہمیشہ ظلم ہوتا تھا، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ غلاموں کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کے اندر غلامی کی حیثیت کیا تھی، کہا کہ میں ان کے بارے میں تمہیں ہدایت کر کے جاتا ہوں۔ آپ آج کے سرونٹس یا نوکر کی بات کریں اگر، تو وہ آپ کے سرونٹس نوکر آپ کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، ان کو بات کو دے دیا جاتا ہے جو اس معیار کا نہیں ہوتا ہے جو آپ کا ہوتا ہے، اس میں سے جو بچا کچھا ہوتا ہے۔ کہا تھا کہ جو تم کھانا وہ ان کو کھلاؤ گے۔ تو غلام وہ تھے جو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ساتھ کھاتے تھے۔ جو تم پہنو گے وہ خود پہناؤ گے، جو تمہارا اسٹینڈرڈ ہے پہننے کا، یعنی کہ تم نے بچے کچے کچھ کپڑے جو ہیں کبھی کبھی اسے بھی دے دیے، باقی تو اپنی چھوٹی سی تنخواہ میں وہ خود بنائے گا۔ جو تم پہنو گے وہ پہنے گا۔ ان کے کام کرنے کی سیلری نہیں ہوتی تھی، لیکن اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا وہی ہوتا تھا جو آقا کا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک فیملی کا ایک حصہ تھے۔ صرف یہ تھا کہ جائیں گے نہیں یا بھاگیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے کچھ جنگی قیدی تھے یا ان کے اپنے کچھ جرائم تھے، یا تو وہ فرار نہیں ہو، صرف یہ بات تھی۔ ان کو سیلری تنخواہ نہیں ملتی تھی، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے کہا کہ تم ان سے وہ کام نہیں لوگے جو ان کی محنت سے زیادہ ہو، یا خون نچوڑتے ہیں۔ انڈسٹری یہ جو صنعتی ترقی ہے جاپان کے اندر، اور کوریا جو ایک دم سے جو اوپر گیا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کام لیتے ہیں، اور اس میں سانس نہیں لے سکتے، اتنی سخت نگرانی ہوتی ہے ان 12 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ ایسے یہ بڑی بڑی کمپنیاں آگے بڑھ کر وجود میں آتی ہیں، بالکل نچوڑ دیتے ہیں، اس کے بدلے کہتے ہیں ہم نے سیلری دی اور تنخواہ دی۔ ان کی سیلری نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا معیار زندگی جسے مالک کہا جا رہا ہے یا آقا کہا جا رہا ہے ان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ ہدایات دے کے گئے تھے، اس لیے ہوتا تھا۔ یہ مساوات کا جو سبق دیا تھا یہ پھر لیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے، وہاں کالوں کے ساتھ میں ظلم ہوتا تھا۔ ایک تیسرے نظام کی بات کروں، جمہوریت، ڈیموکریسی۔ دنیا کے اندر یہ 3 نظام بڑا اچھا عام لوگ سمجھتے ہیں، آیا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر قانون ساز اسمبلی کے اندر ایک ممبر ایکسٹرا آ گیا، وہ رولنگ پارٹی ہے۔ آدھی سے زیادہ سیٹیں جس کے پاس، چاہے وہ دوسروں کے تعاون سے ہوں، چاہے اپنے طور پر آ گئی، اس سے چاہے 1-2 کم ہو دوسری پارٹی کی یا دوسری پارٹیوں کی، پھر وہ جو دل چاہے کرے، یہ شور مچاتے رہیں جو اپوزیشن کہلاتی ہے۔ لیکن اب اگلے الیکشن تک وہ جو دل چاہے کرے۔ عملاً دنیا میں ہوتا ہے، وہ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں انہیں وہ نوازتے ہیں، پھر وہ جتنا اور آگے یہ کرپشن بڑھتا جا رہا ہے، اس میں آپ جمہوریت اور ڈیموکریسی کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیتے تو ہمیں ہر بات کا حق ہے، اس لیے کہ اب رولنگ کلاس ہیں ڈیموکریسی کے اندر یا جمہوریت کے اندر۔ مثلاً یہاں پر ہندوستان کے اندر لوگوں کو جن کو انتظام کرنے کے لیے اوپر اونچی اونچی پوسٹ دی گئی تھی، ان کا وہ جس ٹیسٹ کے ذریعے آتے تھے اس کا نام تھا یونین پبلک سروس کمیشن، پبلک سروس، اور وہ سب کہلائے پبلک سرونٹ، آج بھی کہلاتے ہیں۔ ذرا کسی کمشنر کو، کسی ڈی ایم کو، پولیس والے کو ارے چھوڑیے، اپنی اس کے چھوٹے داروغہ کو، کسی قریب کے چوکی کے، ذرا یہ کہہ کے تو دیکھیے تم ہمارے نوکر ہو، پبلک سرونٹ ہیں، ہم پبلک ہیں، تم سرونٹ ہو، ہاتھ پاؤں نہیں بچیں گے سلامت۔ یہ سرونٹ سے پبلک سرونٹ نام آج بھی وہی ہے، یہ دیا ڈیموکریسی نے، جمہوریت نے، یہ اچھے اچھے نام رکھے۔ اسلام نے ان تینوں کے اصول دیے تھے۔ میں نے کمرن کے بارے میں آپ کو بتایا، سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں بتایا کہ
اور پھر جمہوریت کے کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بغیر مشورے کے نہیں چلائی جائیں گے تمہیں حکومت، اپنی مرضی سے خالی نہیں چلاؤ گے. جو سوچ سمجھ ہر فیلڈ کے، ہر میدان کے جو ایکسپرٹس ہوں گے ان کا مشورہ ہر معاملے میں لینا ہی ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میجورٹی کی اوپینین کے تب زیادہ ان کی رائے تھی اور کم ان کی رائے تھی تو اسے مانا جائے. اس کے بعد اسیسمنٹ ہوگا کہ چاہے ایک آدمی کی، ایک شخص کی رائے آئے وہ دوسروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہو تو پھر اسے لینا، لیکن بنا مشورے کے اہم معاملات کوئی مت چلانا. ڈیموکریسی کا یہ اصول تو لیا تھا، یہ نہیں لیا تھا کہ جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے اس کو منمانی کا حق ہوگا ان لوگوں کے اوپر جن کے ووٹ کم تھے. یہ تینوں نظام دنیا کے اندر، تینوں کے اندر ایکسپلائٹیشن ہے، اس لیے کہ یہ تینوں اصول بھی اسلام کے انہوں نے اچھائیاں لی ہیں، لیکن اسے بیلنس کرنے کی جو چیزیں تھیں دوسری وہ غائب. جب تک یہ ایسا ہوتا ہے نیم حکیم، جب تک وہ پورے سسٹم کو نہیں لیا جائے اس وقت ایک دمنی رہے گی جاری. اسلام نے بھوک اور اس کا پیٹ کی اہمیت کو مانا تھا. شاعر اسلام اقبال نے کہا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ مطلب محل، کاخ عمرا امیروں کے محل، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو، کسان کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو، پھونک دینا اسے. کہیں یہ کمیونسٹ پیش کرتے ہیں شعروں کو اور ان کو بھول جاتے ہیں کہ یہ کیوں کب کرنا ہے. یہ کہا تھا اسلام نے کیوں خاموش بیٹھے ہیں لوگ، کیوں انہی کو ووٹ دیتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر جو لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو پھر ظلم تمہارے اوپر تم خود کرواتے ہو. قرآن کہتا ہے، میں آیات نہیں رکھ رہا وقت کم ہونے کی وجہ سے کیونکہ بہت سی باتیں ہیں. قرآن کہتا ہے جہنمی معاشرہ وہ ہوگا کہ جب حکومت قائم ہوگی، یہاں زمین پر بھی وہاں کی بات اپنی جگہ، کہ جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی اور ہوگی، دنیا ان چیزوں سے ہٹ کر جائے گی تو اس میں جنہیں سزا ملے گی اس میں یہ بھی ہوں گے جو پستے تھے اور انہیں بھی ملے گی جو پیستے تھے. تم نے کیوں برداشت کیا اس نظام کو؟ وہ ایکیوز کریں گے، وہ الزام لگائیں گے ان کے پیچھے چلتے تھے ہم تو ان کے ساتھ تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا. کہا جائے گا کہ وہ جواب دیں گے تم اپنے مفاد کے لیے ہمارے پیچھے چلتے تھے، ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا، ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیں ووٹ دو، ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیں مذہبی ٹھیکیدار بناؤ، تم اپنے مفاد کے لیے چلتے تھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سارے نقشے ہر سسٹم کی خرابیوں کے رکھے قرآن نے. یہ خوبیاں ڈیموکریسی نے کچھ الگ خوبیاں لی، جمہوریت نے، کمیونزم نے کچھ الگ خوبیاں اسلام کی لی، سرمایہ داروں نے نظام نے کچھ الگ لی. خون خرابہ نہیں رکا دنیا میں، ایکسپلائٹیشن نہیں رکا. یہاں ہندوستان میں بھی ہوا بہت کچھ، بہت لمبی تفصیلات ہیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں بعض نے تو دیکھا، قرآن کو پڑھا، اسلام کو سب مسلمانوں سے نہیں اسلام سے لیا ہے، بعض سب نے نہیں. لیکن وہ چیزیں جو یہاں کا معاشرہ کیا تھا جس وقت یہاں اسلام داخل ہوا ہے ہندوستان کے اندر، یہاں کا معاشرہ یہ تھا ورن آشرم دھرم چل رہا تھا. ورن آشرم زندگی کو 25 سال کے 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. 25 سال تعلیم کے ہیں، اس میں کہیں نہیں جائے گا، کلوز بالکل رہے گا، گھر بھی نہیں جائے گا اس 25 سال. ماں باپ کی محبت میں گرو کے قدموں میں رہے گا. پھر اگلے 25 سال جو ہیں وہ گرہست آشرم کے ہیں، شادی وادی کرے، کمائے 50 سال کی عمر تک. اس کے بعد پھر وانپرست آشرم جو ہے اب یہ سب دنیا داری چھوڑ دے، یہ دے دے. اب جو آ رہے ہیں 50 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جائے، یہ سب سیاست سے، سارے ان چیزوں سے، بزنس سے بھی. اور اس کے بعد پھر اگلے 25 سال جو ہیں وہ اس کی یاد میں گزارے، ایسے کہ جیسے دنیا چھوڑ دی ہو، اور پھر سچ مچ چھوڑ دے. باقی آئندہ کی جو زندگی ہے سنیاس، یہاں سے نکل جائے، جنگلوں میں کہیں رہے. تو یہ سسٹم تھا، یہ آشرم دھرم کہلاتا تھا. ورن 4 ذاتیں انسانی طبقات میں بٹا ہوا تھا. 4 ذاتیں، یہ 4 ذاتیں تھی برہمن، چھتری، ویشیہ اور شودر. آج خوب کہا جاتا ہے ارے نہیں یہ تو اس کے اعتبار سے تھی، پیشوں کے حساب سے تھی، کرموں کے حساب سے تھی. جگہ جگہ آج یہ کہا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے غلط سمجھتے ہیں، یہ کہا جائے. لیکن کوئی شودر کبھی برہمن بنتا نہیں، چاہے جتنے اچھے اعمال والا ہو. کوئی برہمن کبھی شودر بنتا نہیں، چاہے جتنا بدماش ہو.
زبانی لوگوں سے کہا جاتا ہے، تو کہنا اس بات کی علامت ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ دور آ گیا کہ ماننا پڑے گا کہ غلط ہے۔ اس میں سے پھر یہاں اصلاحی تحریکیں اٹھی۔ یہاں پر ہر ایک پیدائش سے ایسا ہوتا تھا، وہاں پیدائش سے کالے اور گورے کا تھا۔ پہلے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے جارج واشنگٹن، ان کے 100 سال بعد، 75 سال کے بعد، پہلے امریکی صدر تھے ابراہم لنکن، جنہوں نے سن 1860 کے اندر 1860 کے اندر یہ قانون پاس کیا کہ کالوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ورنہ ان کی جمہوریت میں بھی بے پناہ ظلم ہوتا تھا۔ قانون پاس کیا، ظلم تو آج تک جاری ہے، کم ہوتے گئے۔ اس قانون کے بعد ان کا مرڈر ہو گیا۔ ان کے بعد 100 سال کے بعد جان کینیڈی آئے، انہوں نے اس سلسلے میں اور قدم اٹھائے ان کے حقوق دینے کے لیے کالوں کے، ان کا بھی مرڈر ہو گیا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بہرحال آج تک حقوق ان کو برابری کے نہیں ملے، مساوات کے۔ یہ دین تھا جس نے دیا تھا کہ جب مکے کے اندر داخل ہوئے فاتحانہ، کعبے کے اراؤنڈ 1,44,000 لوگ تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی، جا کر رکی بلیک کے اوپر، نیگروں کے اوپر، بلال کے اوپر۔ بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ ارے آپ کعبے کے اندر نہیں جا سکتے، کوئی جائے تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھے گا، اندر داخل نہیں ہو سکتے، باہر کے حصے میں رہ سکتے ہیں۔ کعبے کی چھت پر کوئی اگر آج، مرمت والوں کی بات دوسری، اگر آج چڑھ جائے تو گولی مار دی جائے، بے حرمتی کر رہا ہے۔ تو کعبے کے چھت پر انہیں چڑھایا گیا۔ اور یہ بات سمجھ لیں پھر، اس لیے کہ اسلام کی بے حرمتی ان باتوں میں نہیں ہے کہ وہ چھت پر چڑھ گئے اور پاؤں اس کے اوپر ہے۔ اور انہوں نے، اور سب بڑی بڑی ذاتوں کے لوگ جو ہیں وہ حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ تم اذان دو۔ اس کے بعد سے وہی ان کا جو عزت اور مقام ان کی تھی۔ حضرت عمر کے دور تک امیر المومنین، انہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا کہ جگہ جگہ آفس ہوں گے، ان کے آفس میں لوگ ایک ساتھ نہیں آئیں گے کہ سب اپنے بیٹھے میں، ہر جگہ انتظامیہ کے الگ الگ شعبے تھے، باہر انتظار کریں گے، اپنی اپنی باری سے اندر آئیں گے۔ بلال آتے تھے تو حضرت عمر خود ہمارے سردار آ گئے، سردار آ گئے یہ کہہ کے باہر جاتے تھے، ان کو ریسیو کر کے لاتے تھے اور سب کھڑے دیکھتے رہتے تھے۔ تو مساوات اسلام نے ایک اعلان کے ساتھ میں دی تھی، صرف ایک اناؤنسمنٹ، یہ اس جنرل اسمبلی کا اعلان تھا، یہ دین کا اعلان تھا، یہ اس مذہب کا نہیں جو جس جگہ پر اب آ گئے، اس کا اعلان تھا۔ یہاں پر یہ ذات پات کا نظام، اب ذات پات کے نظام کو توڑنے کے لیے بہت سی تحریکیں اٹھی، کہیں ذات پات کے نظام کو، کہیں بہت سے دیوی دیوتاؤں کی۔ 12ویں صدی میں لنگایت ایک طبقہ ایک بعد میں جو وجود میں آیا، ان کے فالوورز بسوا تھے، ان کے چند بسویشور، ان کا پھر خطاب ہوا بات کو جانے کے بعد۔ بہت بڑی قوم ہے ان کی، 1 کروڑ سے زیادہ اس وقت فالوور ان کے ہیں۔ انہوں نے ایک خدا کا تصور دیا سارے دیوی دیوتاؤں کو ہٹا کر، انہوں نے انسانوں کی برابری کا اعلان کیا۔ یہ ساری چیزیں، چاہے میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کہیں قرآن پڑھ کر دے دی تھی، لیکن اگر امن و امان، یہ یہاں پر جو خرابیاں ہیں اس میں سے بعض ریفارمر اٹھے، انہوں نے کہا ہم اسے ختم بھی کریں گے، ابھی یہ خالی زبان سے نہیں کہیں گے، اور ان کے بہت بڑی تعداد میں فالوور ہیں، جن میں بعد میں پھر کچھ خرابیاں آ گئیں۔ پھر 14ویں صدی کے اندر کبیر، 15ویں صدی میں نانک۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ قرآن کو پڑھ کر کیا ہو، لیکن انہوں نے پھر وہ اصلاحات، اور کبیر نے ذات پات کی بات کو ختم کیا، نانک نے ختم کیا، اور ایک خدا کی بات بھی کی اور اسے جوڑنے کی بات کی۔ اور پھر اس کے اور آگے ہم چلتے ہیں تو 17ویں صدی کے اندر پرانناتھ جی، پرنامی دھرم، اس کے بھی تقریباً 80-85 لاکھ لوگ ہیں ماننے والے اس وقت۔ وہ پرنامی دھرم کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ساتھ میں شری کرشن کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہی شری کرشن ہی جو ہیں یہ روپ بدل بدل کے آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکل میں آ گئے تھے۔ ان کا جو مین گرنتھ ہے سب سے بڑا، بہت ہیں، جس کے 14 کتابیں ہیں، جس کے اندر 14 موٹی موٹی کتابیں، اس کا نام ہے قلزم۔ 2 نام دیے انہوں نے، قلزم مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے اسی کو کہا تارتم ساگر۔ اس کے اندر 14 کتابیں ہیں، قیامت نامہ، اور مجھے یاد نہیں رہے نام بہت سے جو بالکل عربی اور فارسی کے نام ہیں۔ اس قیامت نامے کو اٹھا لیجیے، کوئی صفحہ ایک کہیں سے کسی جگہ سے کھول لیجیے، یہ ناممکن ہے کہ اس صفحے کے اوپر آپ کو یہ اسلامی قرآن کی ٹرمینالوجیز نہیں ملے، روح اور نفس اور جبریل اور میکائیل اور جہنم اور جنت، یہ ساری چیزیں۔ بس یہ کہ ان کا دعویٰ تھا کہ میں اب قرآن کی صحیح تشریح کرنے آیا ہوں،
اس دور میں، وہ سچے تھے، اللہ کے رسول تھے، انہوں نے اپنے دور میں کی تھی۔ یعنی یہ احساس کہ قرآن کی موجودہ دور کے اندر نفاذ میں کسی اور تشریح کی بھی ضرورت ہے، انہوں نے اپنے حساب سے جو کچھ بھی کی، لیکن انہوں نے بھی انسانی مساوات کی بات کی، انہوں نے بھی ایک سے جوڑنے کی بات کی۔ اور اس کے بعد پھر 18ویں صدی کے اندر راجا رام موہن رائے، ان کی بہن بچپن میں ستی ہو گئی تھی۔ جب یہ بچے تھے ان کی بہن کو ستی کر دیا گیا تھا۔ بہن کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ انہیں زندگی بھر یاد رہا، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ستی ماتا اور ستی ماں کہہ کر لوگوں نے نعرے لگائے جب وہ جل گئی۔ راجا رام موہن رائے نے بہت سے مذاہب کی خوبیوں کو تسلیم کیا، بہت سی اس میں اسلام کی ہیں، اور اس کے بعد یہ ستی کو ختم کرنے کا جو تحریک اصل میں چلائی تھی، اور ختم برٹشرز نے کیا، لیکن در توجہ ساری راجا رام موہن رائے نے دلوائی تھی۔ بنگال کے تھے، ایسا نہیں کہ ستی خالی راجپوتوں میں یہاں ہوا کرتی تھی، ہریانہ کے علاقے کے اندر یا جاٹوں کے علاقے کے اندر، یہ بھی وہ بنگالی تھے، اور یہ بنگال کی بات ہے۔ جو چیزیں یہاں پر پھیلی ہوئی تھیں یہ سب اصلاحی تحریکیں تھیں الگ الگ، جنہوں نے یہاں بیوہ کی شادی نہیں ہوتی تھی، یہاں عورتوں کو وراثت کے حقوق نہیں ملتے تھے، اب ملے ہیں 1956-55 کے اندر پہلی مرتبہ حقوق کچھ دیے گئے، اور وہ پھر ان کا حصہ آنے کے 2005 تک ترمیم ہو کے اب ملے ہیں انہیں، صحیح معنی ڈیزولوشن آف میرج، اپنی میرج کو ختم نہیں کر سکتی تھی، زندگی بھر کے لیے بن گئی۔ عیسائیت میں کوئی تصور نہیں تھا، ہندو جو یہاں پر دھرم چلا آ رہا تھا اس میں کوئی تصور نہیں تھا، نہ بیوہ کے شادی کا، اور نہ کسی بھی ریزن اور کسی بھی وجہ سے اگر زندگی جہنم بن گئی تو دونوں الگ الگ ہو سکے۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے زندگی جنت بنانے کے لیے، اگر جہنم، پہلے تو پوری کوششیں ہوں کہ نہیں اصلاح کریں، لیکن اگر ناممکن ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی ختم کر سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے ایک کا ہی حق لے لیا، دوسرا غائب کر دیا۔ میں تفصیل اس پہ جانا نہیں چاہتا کہ کس کس کے کیا کیا بیان ہیں، کتنے بڑے بڑے کیس کے اوپر کیسے کیسے شرمناک بیانات ہیں۔ تو بہرحال عمارت شریعہ کے سب سے بڑے سپریم قاضی معظم تک یہ حق دیا کہ دونوں میں سے جو چاہے، پروسیجر دونوں کا بس الگ ہے، یہ حق دیا کہ دونوں میرج ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ یہاں جج طے کرتا ہے، جب یہ قانون بنا دیا گیا کہ ہاں کر سکتے ہیں، وہ ہندو مذہب جو موجودہ رائج الوقت ہندو مذہب کے خلاف تھا، عیسائیت کے خلاف تھا، جب یہ قانون بنا دیا گیا کہ ہاں میرج ڈیزالو کر سکتے ہیں، اب جج طے کرے گا۔ ججوں کو طے کرنے میں برسوں لگ جاتے تھے، اس میں اصلاحات اب تک ہوتی گئی ہیں، سپریم کورٹ اپنے ججمنٹ سے کرتی رہی ہے قریب میں کہ یہ لاکھوں کیس پینڈنگ نہیں رہیں گے، اگر الگ الگ دونوں رہ رہے ہیں تو اتنے دنوں میں فیصلہ ایسے ایسے ہو جائے گا۔ یہ قانون، یہ ساری چیزیں اسلام لا رہے ہیں واپس، اسلام کے اصول لے رہے ہیں۔ میں نے بہت جلدی والے اس کے اندر چند مثالیں دی ہیں، ورنہ بہت لمبی اس کی فہرست ہے یہاں کے۔ پھر اس کے بعد اور آگے آتے ہیں 20ویں صدی کے اندر، گاندھی جی انڈسپیوٹڈ اس وقت جو سب سے بڑے ہندوستان کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ، انہوں نے ینگ انڈیا کے اندر لکھا، یہ بات 1924 کی ہے، 1924 کی۔ انہوں نے لکھا کہ جب میں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی سوانح حیات، ان کی جیونی کے 2 والیوم میں ایک میرے پاس تھی، کس کی لکھی ہوئی تھی ہمیں نہیں معلوم، جو انہوں نے پڑھی۔ انہوں نے کہا جب میں نے 2nd والیوم ختم کیا تو بالکل میں پیاسا سا رہ گیا کہ ارے اتنے بڑے انسان کی زندگی بس ختم ہو گئی اور نہیں ہے مجھے پڑھنے کو، میں ایسا پیاسا رہ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، ان کی زندگی کی سادگی دیکھو، ان کی اپنے، ان کے ساتھ میں ہمدردی و محبت دیکھو، جو ان کے انڈر میں تھے، باقی سارے لوگ پیسے والے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کا اس یقین کو دیکھو کہ یہی کامیاب، دین اگر رہے گا تو کامیاب ہوگا، اس یقین کو دیکھو۔ یہ چیزیں تھیں، اور بھی انہوں نے بہت سی صفات بتائیں۔ یہ چیزیں تھیں جس سے اسلام گیا ہے آگے، جو لوگ ساری دنیا کہتی ہے کہ تلوار سے پھیلا، اور ان کی حق اور امانت اور سچائی، اس بات کو دیکھو۔ پھر گاندھی جی نے ستیہ اور اہنسا لیا تھا نا، کم سے کم گاندھی جی نے تو پڑھا تھا، انہیں تعریف بھی کی تھی۔ گاندھی جی کا ایک اور ہریجن اخبار میں لکھا تھا انہوں نے کہ میں مجبور ہوں، میں رام و کرشن کی آپ کو مثالیں نہ دوں، میں اس بات پر مجبور ہوں کہ میں ابوبکر و عمر کی مثالیں دوں آپ کو، اس لیے کہ رام و کرشن جو تھے وہ ہسٹوریکل، تاریخی نہیں تھے، یہ تاریخی شخصیات تھیں، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے رولرز تھے لیکن فقیروں کی طرح رہتے تھے۔ تو گاندھی جی متاثر، یعنی خوبیوں سے بہت متاثر تھے اپنی جگہ پر، ست کا انہوں نے لیا اور اپنے حساب سے جن چیزوں کو ست سمجھا اس سے کبھی زندگی میں ہٹے نہیں۔ وہ مسز اینی بیسنٹ، انہوں نے تھیوسفیکل سوسائٹی بنائی یہاں ہندوستان کے اندر، یہاں اس کا قیام رکھا۔
انڈین نیشنل کانگریس کی صدر بھی رہ چکی تھی. آپ نے 1932 کے مدراس کے خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کہ انسانیت کا اتنا عظیم معلم، اس سے تو بہت کچھ لینا ہے دنیا کو. اس نے جو سبق دیا مساوات کا اور انسانی حقوق کا اور ایک سے جوڑنے کا. تو یہ لوگ ساری اس جگہ تک ہر ایک نے کچھ نے پڑھ کر، کچھ نے نہیں جان کر جو اصلاحات اپنی زندگی میں بعض نے کی، بعض نے اپنے سسٹم میں کی، وہ چیزیں ہیں جو یہاں سے گئی تھیں. اور پھر وقت نہیں ہے، میں بہت سی چیزیں بتاتا آپ کو، لیکن ایک بات، دنیا کے کسی ایک بھی ریفارمر نے یعنی مصلح، کسی ایک بھی اس شخصیت نے جنہیں آج لوگوں نے کہیں بھگوان یا خدا بھی بنا لیا ہے، جو کسی مختلف کہیں مذاہب کے فاؤنڈر یا بانی کہلاتے ہیں، کسی ایک نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ دنیا میں غالب آئے گا ہمارا نظام. ایک نے بھی کبھی نہیں کیا. یہ یقین نہیں تھا. وہ جو ٹھیک سمجھ رہے ہیں اصلاحات کرنے کے بعد وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اس وقت یہ اعلان کیا جب ان کے مٹھی بھر فالوور جن کی تعداد 100 بھی نہیں تھی، اس وقت 50 کے قریب تھی. انہوں نے کہا قیصر اور کسریٰ کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے، تم اسے مانو جو میں لے کر آیا. جیسی حالت کے اندر تھے لوگ، اسے اس وقت کا سب سے بڑا مذاق سمجھتے ہوں گے وہ، لیکن ایک یقین تھا یہ ہوگا. یہ خوبیاں لی کمیونزم نے، کچھ خوبیاں لی سرمایہ نظام نے، کچھ خوبیاں لی جمہوریت نے. یہ بدامنی کیوں ہے؟ ان میں سے کوئی نظام ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ سب میں بہت بڑے بڑے فلاز کیوں ہیں؟ اپنے سے اوپر جو رولر ہیں کسی اور کو جواب دینا یہ تصور نہیں. یہ حصہ اگر غائب ہو جائے گا. یہ وہ تھے پبلک سرونٹ جنہوں نے تاریخ کے اندر سب سے بڑا ایریا جن کے رول کے اندر تھا حضرت عمر. انہوں نے یہ کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھوک سے مر جائے تو عمر کو حساب دینا ہوگا. انسان نہیں، بکری کا بچہ. وہ تھے جن کے کپڑوں میں پیبند ہوتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو 32 پیبند تھے کپڑوں میں. گھر میں دیا جلانے کو تیل نہیں تھا، قرض آیا، ادھار آیا، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا. یہ صرف اس گھر کا حال تھا. اور وہ بے تاج بادشاہ تھے، ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا تھا. سب سے زیادہ دولتیں تو وہ اپنے لیے اکٹھی کر لیتے. یہ سادگی تھی جو گاندھی جی نے لی تھی، متاثر ہوئے تھے. اور پھر سچ کا حق کا اصول لیا تھا. اس خطبے میں کہا تھا کہ لوگوں امانتوں کا بڑا خیال رکھنا، کسی خیانت مت کرنا. لوگوں اپنے وعدوں کا، عہدوں کا، ٹریٹیز کا بڑا خیال رکھنا. دنیا میں جنگ کے وہ اصول دیے جو آج بھی وہ اصول UN نہیں دے سکا ہے، جو قرآن نے دیے. یہ ہے دین. یہ خالی کچھ پوجاؤں تک نہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے. اور اس کی بیسک بنیادی ایک کتاب، ایک کانسٹیٹیوشن ہے بنیادی ایک. اس کے بعد پھر دوسری چیزیں بھی جو اس کے انڈر میں. دین اگر اس ترتیب سے نہیں لیا جائے گا تو دین نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ دین قائم ہوگا، اور ان پر جو کلام نازل ہوا تھا، جس خلیفہ جو لفظ آتا ہے، وہ حکومت قائم کرنے کے لیے تھا کہ تم پبلک سرونٹ، صحیح معنوں میں وہ تھے پبلک سرونٹ. ہم صرف انتظام کرنے کے لیے ہیں، لا بنانے کا حق ایک کو ہے جس نے ہمیں یہاں پر رکھا، جس نے ہمیں بھیجا. اور وہ پورا حساب لے لے گا. جب تک یہ احساس نہیں ہو تو یہ ایکسپلائٹیشن جاری رہے گا. دنیا آتی چلی جائے گی ان رولز کو لینے کے بعد، پھر اسے بھی لے گی، اس کو لینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے، خون بہتا رہے گا. انٹرنیشنلزم دیا تھا دین نے، کوئی باؤنڈریز نہیں، کوئی سرحدیں نہیں، ہمارا ملک اور تمہارا ملک. نظام بڑھتا جائے اور لوگ مانتے چلے جائیں. جنگوں کے بھی اصول دیے تھے، اگر جنگ پیش آ ہی جائے تو غریبوں کے اور کچلے ہوئے لوگوں کے حقوق جو دیے تھے. یہ اس کے اندر یہ انٹرنیشنلزم جو ہے ابھی کیا دور ہے؟ اپنی سرحدوں کی حفاظت. ہماری سرحدوں کے اوپر کوئی دشمن نہ آ جائے. ہم چاہے کچھ حصے کے اوپر قبضہ کر لیں، ایگریمنٹس توڑتے ہیں، معاہدے توڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں دوسروں کے، اگر طاقتور ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. انٹرنیشنلزم لیا بہت تنظیموں نے. یہ جتنے ریفارمرز ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کی ہمارا دیش، انہوں نے کہا یہ یونیورسل میسج ہے. یہ کانسیپٹ ہی جو آیا، یہ کانسیپٹ اسلام کا تھا.
چاہے انہوں نے قرآن پڑھ کر نہ دیا ہو. ارض اللہ، اللہ کی زمین، تمہارے ٹکڑے نہیں اس کے اندر. عباد اللہ، یہاں اللہ کے بندے، ساری زمین دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، ان کی جتنی ریسورسز ہیں وہ بھی دنیا میں سب کے لیے، سب لوگوں کے لیے. انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ ملک قبضوں کے ذریعے بنا لیے، اور اس پر آپس میں جتنا روپیہ ہتھیار کے اوپر اگر یہ ختم ہو جائیں، باؤنڈریز ختم ہو جائیں، تو دنیا میں جتنا بے پناہ خرچ ہتھیاروں کے اوپر ہو رہا ہے وہ انسانیت کی فلاح پر خرچ ہونے لگ جائے. ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ بارڈر آرمیز کی کسی بھی دنیا کے ملک کو، ہتھیاروں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ان ہتھیاروں صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیس ہوگی. پولیس کو بھی یہ احساس ہوگا کہ حساب ہمیں اسے دینا ہے، ہمیں پبلک سرونٹ ہیں. یہ ہر مذہب کو چھوڑ کر، مسلمانوں کے مذہب سمیت، جب تک اس کا انکار ان سب کا نہیں ہوگا، اس وقت تک ایک کی سپریمیسی، برتری، فوقیت نہیں آئے گی. اس لیے پہلے قرآن نے رکھا، پہلے اسلام نے رکھا لا الہ، یہ سب الہ ہیں، یہ سب معبود ہیں جن کی پوجاؤں میں لگ گئے ہو تم، ہٹاؤ، سب کو کینسل کر دو. جب اسے کینسل کر دو گے تو الا اللہ، تب ایک آئے گا، تب اس ایک کے بندے ہوں گے. یہاں دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے آگے جانے کے بعد. قرآن نے کہا یہ آئے گا دنیا میں، چاہے خوریزی کے ذریعے آئے، چاہے آپس میں لڑ کر آئے، اور چاہے امن کے ذریعے آ جائے. جو امن کے پیامبر تھے وہ تو بیٹھے میں، انہوں نے لوگوں کو بتایا نہیں مسائل کا حل کیا ہے. تو دنیا خوریزی کے ذریعے اس جگہ تک آئے گی. کہا کہ ان کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہی دین دنیا کے، یہ دین جس کا میں نے نقشہ دیا آپ کو، تمام دنیا کے لیے سپریم ہوگا، پوری دنیا میں آ جائے گا. یہ اعلان اس کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ قرآن نے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کسی کو یہ کانفیڈنس نہیں. وویکانند نے کہا، بڑی دنیا کے اندر مشہور، پوری دنیا کے اندر، انہوں نے امریکہ کو لوٹ لیا تھا 1893 کے اندر، جب وہ اس کانفرنس میں گئے تھے مذاہب عالم کی شکاگو کے اندر. پورے امریکہ کو جیسے لوٹ لیا تھا، اور پھر ہندوستان کے اندر آج تک بے پناہ ان کی عزت ہے. ویدانت کی تبلیغ کرتے تھے. ویدانت ایک فلسفہ ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا. انہوں نے خود کہا یہ ویدانت دنیا کا مذہب کبھی نہیں بن سکے گا، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے. وویکانند نے کہا کہ دماغ تو ویدانت کا لینا چاہیے، ان کی فلسفی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی مانے نہیں مانے، لیکن اسلامی جسم ضروری ہے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اس دماغ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا لیکن دنیا کا مذہب کبھی بن نہیں سکے گا، اس لیے کہ وہ دماغ جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے جو ویدانت کا ہے. اسلامی جسم تو دنیا میں آ چکا ہے. تو یہ اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ آئے گا، یہی دین فائنلی آخری طور پہ دنیا کا دین ہوگا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ خوریزی کے بجائے وہ امن سے آ جائے. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تھے، کوئی خون نہیں بہا، اور اعلان کیا کہ آج سب کے لیے امن، لا تثریب علیکم اليوم، عام معافی. اور پھر وہاں سے یہ 1,44,000 کے سامنے اعلان ہوا تھا. اس کے 2 سال بعد، اس مکے میں اس داخلوں کے بعد، اس 2 سال میں امن رہا، اور اس لیے امن عالم کا اعلان ہوا تھا وہاں سے، اس منشور کو لے کر اس لیے جو ہوا تھا. اور بتائیے، کم از کم دنیا کو بتا تو دیجیے. نہ مانے کو، جب پریشان ہوں گے تو خود سوچیں گے اور پھر مانیں گے اور تسلیم کریں گے. بہت سے پہلے سے لوگ مان لیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور اس کا آپ سے حساب لیا. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.